قدیم جنگل کے بیچ ایک ننھا جگنو نور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسرے جگنوؤں کے برعکس نور کی روشنی بہت مدھم تھی۔ وہ اکثر اداس رہتا کیونکہ وہ دوسروں کی طرح روشن نہیں چمک سکتا تھا۔ ہر رات جگنو دریا کے قریب جمع ہوتے اور اندھیرے جنگل کو روشن کر دیتے۔ ان کی روشنی کا منظر جادوئی ہوتا، مگر نور ہمیشہ پیچھے رہ جاتا، اس خوف سے کہ کوئی اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اس نے بہت کوشش کی، اچھی خوراک کھائی، اپنے پروں کی مشق کی، مگر اس کی روشنی کمزور ہی رہی۔ ایک شام ایک بوڑھا دانا الو استاد نور کو اکیلے بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ تم اتنے اداس کیوں ہو ننھے جگنو؟ استاد نے پوچھا۔ میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، نور نے افسوس سے کہا۔ میری روشنی بہت کمزور ہے، یہ کسی کام کی نہیں۔ استاد مسکرایا۔ روشنی صرف چمکنے کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ جاننے کے بارے میں ہے کہ اسے کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی رات جنگل میں طوفان آ گیا۔ آندھی اور بارش کی وجہ سے جگنو الفاڑ نہیں سکتے تھے اور جنگل مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تبھی نور نے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ یہ ایک ننھا خرگوش تھا جو راستہ بھٹک چکا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ نور کو کچھ کرنا تھا، لیکن کیسے؟ اس کی روشنی بہت کمزور تھی، یہ کیا مدد کر سکتی تھی؟ اپنے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے نور خرگوش کے قریب گیا اور اپنی چھوٹی روشنی جلائی۔ خرگوش نے روشنی دیکھی اور آہستہ آہستہ نور کے پیچھے چلنے لگا۔ نور نے احتیاط سے اسے اندھیرے میں راستہ دکھایا اور بلاخر اسے اس کے بل تک پہنچا دیا۔ صبح ہوئی، طوفان تھم چکا تھا اور جنگل پھر سے پرسکون ہو گیا۔ جب دوسرے جگنوؤں کو نور کی بہادری کا علم ہوا تو سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ تم سب سے زیادہ روشن نہیں ہو، استاد نے کہا، لیکن کل رات تمہاری روشنی سب سے زیادہ اہم تھی۔ اس دن کے بعد نور نے جان لیا کہ چاہے روشنی کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ اس نے سیکھا کہ چھوٹی سی چمک بھی دنیا میں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے، اور تب سے اس نے اپنی روشنی کو کبھی نہیں چھپایا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے اب خود کو کتنا ہی چھوٹا یا کمزور سمجھی، آپ کی ایک اہمیت ہے۔ چھوٹی سی روشنی بھی اندھیرے میں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے ان کا استعمال کریں۔